اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر احسان اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹاپک ہے بی پی ایچ یعنی بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، ہائپرٹرافی بھی کہتے ہیں اس کو۔ بیسیکلی یہ ایک ڈیزیز ہے، ایک مرض ہے، مسئلہ ہے 50 سال سے اوپر والے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان میں لاحق ہوتی ہے۔ ایکچولی یہ ایک غدود ہوتے ہیں انسان کے مرد کے جو مثانہ اور باہر کی جو پیشاب کی پائپ ہے، نالی ہے، اور یہ ادھر انٹرنلی یعنی مثانے کی طرف یہ ادھر لوکیٹ ہوتا ہے، یہ ادھر ہی واقع ہوتی ہے۔ جب اس کی تھوڑا سا سائز بڑھ جائے تو انسان کو بار بار پیشاب کرنے کی وہ رہتی ہے کہ میں بار بار پیشاب کر لوں، یعنی پیشاب کرتا ہے تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے، باقی جو مثانہ ہے وہ اسی میں رہتا ہے، یہ بیچ میں ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ تو جب اس کی سائز اور بڑھ جائے تو مسئلہ اور سیویئر ہو جاتا ہے، یعنی ٹائمنگ اور کم ہو جاتی ہے، بالکل گھنٹے میں ایک بار لازمی جانا پڑتا ہے۔ تو اور پھر پیشاب کی جو دار ہے وہ بھی ایک دار کی طرح آتا ہے، یعنی ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ایک پائپ ہے، رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت کم ایک دار کی طرح ایک آتی ہے پیشاب۔ یہ ان کے جو مین سمپٹمز ہے۔ اور سیویئر ہو جائے، بڑھ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں قطرہ پیشاب آنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہ بالکل ڈراپنگ مکچوریشن جیسے کہتے ہیں، یورین بالکل تکلیف کے ساتھ، جلن کے ساتھ، اور بعض اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں بزرگ، وہ واش روم تک بھی نہیں پہنچ پاتے، راستے میں پیشاب ہی نکلتا ہے۔ تو یہ اس کے مین سمپٹمز ہیں۔ اور اس کی پھر آگے جو سچویشن ہوتی ہے، یا تو یہ سی اے میں بہت جلد جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی کینسر مطلب بن جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کینسر بن جائے، اس سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ ہے، بالکل ہے، 100% ہے، اور بالکل تسلی بخش، اور کافی پیشنٹس الحمدللہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہومیوپیتھی میں 3 میڈیسنز ہیں جو بالکل ٹاپ کلاس ریمیڈیز ہے، پیک پر ہے۔ یہ کسی بھی سمپٹم لیے بغیر ہم مطلب پرسکرائب کرتے ہیں اور دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ سی اے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کا سرجری 1-2 سال کے لیے تو بالکل کامیاب رہتا ہے کہ سرجری ہو جائے اس کی، لیکن یہ گلینڈ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چیز پیدا فرمایا ہے انسان کے باڈی میں کہ یہ دوبارہ ہو جاتا ہے، ریجنریٹ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بار بار آپریشن سے، سرجری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر حضرات میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں کہ یہ لیتے رہیں جب تک یہ آپ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، تو یہ لیتے رہیں۔ لیکن اس کی جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھتا جاتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، ٹینسلوسین ایک میڈیسن ہے ایلوپیتھی میں، وہ لیتے ہیں تاکہ یہ مسلز جو اس کی انلارج ہوتا ہے وہ اس کو ڈکریز کرتا ہے، انلارجمنٹ کی طرف وہ جانے نہیں دیتے۔ لیکن کچھ عرصہ تک اس طرح ہوتا ہے، پھر بھی مسئلے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر حضرت پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ جا کے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سرجری کر لیں، تو سرجری کرنے کے 1-2 سال تک آرام آتا ہے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے یہ۔ تو ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین سلوشن ہے، بہترین حل ہے۔ اس کا سب سے جو کلاس ریمیڈی ہے، جو پیک پر ہے، وہ ہے ساپال میٹو کہتے ہیں اس کو، سبل سیرولیٹا نام ہے۔ اس کو مدر ٹینچر میں تقریباً 20 ڈراپس، یعنی صبح دوپہر شام 20 کا کرے 1 کپ پانی میں، سبل سیرولیٹا جیسے ساپال میٹو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس کے ساتھ ہے کلکیریا فلور، یہ 6x میں 6x میں یہ لینی چاہیے، 4 گولیاں چوسنی چاہیے صبح دوپہر شام، مومیاں مطلب ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے اس کے لیے توجا 200 میں اگر تھوڑی ڈوز لے جائیں، روزانہ 1 خوراک لے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سائیکوٹک ٹائپ ہمارے جو یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں پھر ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، تو اس کے لیے توجا 200 میں اوڈی ڈوز صرف 1 ٹائم پہ لینی چاہیے، اور کلگیریا فلور 6x میں جو 4 گولیاں 3 ٹائم، اور سبل سیرولیٹا مدر ٹینچر میں کیو فارم میں 20 کا کرے 3 ٹائم کھانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100% ٹھیک ہو جائے گا، بے شک تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔
1 یا 2 ماہ تک یہ لگے گا ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات جو 50 سال سے اس کی عمر زیادہ ہیں اور اس کو پیشاب کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور اس کا شوگر نہیں ہے, ڈائبیٹک نہیں ہے وہ, یعنی ڈائبٹیز نہیں ہے اس کو, تو اس کنڈیشن میں اپنا شوگر ٹیسٹ کر لیں, اگر نہیں ہے پھر بھی بار بار اٹھنا پڑتا ہے پیشاب کے لیے, رات کو بھی دن کو بھی جانا پڑتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنا مطلب الٹرا ساؤنڈ کر لیں, الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن پلس پیلوک, اس میں اس کا سائز مطلب مینیج ہوتا ہے کہ اس کا سائز نارمل ہے یا اس کو وہ ایگریویٹ ہوا ہے یعنی بڑھ گیا ہے سائز میں. اگر بڑھ گیا ہے یہی مسئلہ اور شوگر نہیں ہے تو پھر لازمی یہ میڈیسن لینی چاہیے, کیونکہ اس کی کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے, بجائے یہ کہ پھر بعد میں سیویئر مسئلہ بن جائے, پھر جو ہے میڈیسن کے تھرو پھر اس سے بی پی کا ڈاؤن ہونا, یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں, اور پھر آخری سرجری, اور اللہ نہ کرے کہ بعض اوقات سرجری سے پہلے وہ سی ایم اے کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ کینسر بن جاتا ہے, اور یہ بہت جلد کینسر ہو جاتا ہے, کیونکہ یورین جو ہے یورین یہ کافی پوائزنس ہوتی ہے, زہریلی مواد ہوتے ہیں اس میں, وہ اس سے بہت جلد انفیکٹڈ ہو جاتا ہے, اور پھر انفیکٹڈ ہو جائے تو پھر سیویئر کنڈیشن میں پھر جو ہے کیتھیٹر پاس کرتے ہیں وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے بہت تکلیف دہ, پھر بغیر کیتھیٹر کے پولیس کیتھیٹر کے آرام نہیں آتا انسان کو, یورین پاس نہیں ہوتا. تو ان سب کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے بہترین ہی ہے کہ 50 سال سے عمر زیادہ اور یہ مسئلہ ہو تو فوری, میں نے یہ ریپیٹ کیا, فوری طور پر اپنا ڈائبیٹک یہ ہو جائے کہ میں ڈائبیٹک ہوں نہ ہوں, تو شوگر چیک ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں, کیونکہ شوگر میں بھی پولیوریا ہوتی ہے, بار بار پیشاب مطلب آ سکتی ہے, تو یہ اس کے مین سمٹمس تھے بی پی ایچ کے, اور مین کاز بھی جو یہ ہے, اور مین میڈیسن جو یہ ہے بغیر سائڈ افیکٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اوکے, اللہ حافظ.